ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ہماری ویسی جب آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک فریز یا ایک جملہ آیا کہ جی ایک اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک ہے اور ایک شیطان کا نیٹ ورک ہے. بس یہ اتنا ہی جو جملہ ہے نا اس کو ہم نے سمجھنے کی آج کوشش کرنی ہے اور اس کو ہم نے پکڑ لیا تھا. ہم نے سوچا تھا کہ یہی ٹاپک ہوگا اور یہ بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں اسے آن ایئر کریں گے تاکہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آئے اس نیٹ ورک کی. اور آج کل تو نیٹ ورکس بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جب سے ہم یہ 4G LTE اور سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں پہ آئے ہیں تو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ہمیں بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ ہمیشہ سے یہاں موجود تھے, اب ہو گئے ہیں, اس سے مراد کیا ہے یہ سب ہمیں آگاہ کریں گے, اس کے حوالے سے بیان فرمائیں گے. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے بڑے فیورٹ ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ہے تشریف آوری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہن الحمدللہ. تو یہ جو آپ نے نیٹ ورک کی بات کی ہے اس کو آج آپ کلیریفائی کریں گے کہ یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک اور شیطان کا نیٹ ورک. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی خاص طور پہ جمعے کا جو پروگرام ہوتا ہے ہماری بہن اس بزم سجاتی ہیں تو اس میں خاص موضوع ہوتا ہے اور اس میں جب بھی کوئی عالم آتا ہے تو نبی علیہ السلام کا بار بار نام لیتا ہے. تو آپ جتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے دن بالخصوص درود پڑھیں گے یا شب جمعہ کے دن تو نبی اسلام آپ کو خود براہ راست جواب دیں گے. اور جب جس کو میں کہوں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اور سامنے سے کہیں وعلیکم السلام تو اس کا مطلب آپ پر بھی سلامتی ہو. اب اندازہ کریں کہ مدینے سے جواب آ جائے کہ اللہ اس پہ بھی سلامتی ہو تو زندگی کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ مل کے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صحابہ سیدنا مولانا محمد معادن الجود کرم. بہت اچھی بات کی میری بہن نے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے. ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ شروع میں کیا معاملہ ہوا. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اچھا, زمین میں ایک پہلے سسٹم تھا. ہم سے پہلے یہاں جنات ہوتے تھے اور جنات آپس میں قتل و غارت بہت زیادہ کرتے تھے. ان میں حسد بہت زیادہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے. وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت چیزیں کر رہے ہوتے تھے. ان میں جیلسی کا فیکٹر بہت ہوتا تھا. ان میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا. فرشتے ان چیزوں کو دیکھتے تھے. جب رب نے اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا پروردگار نحن نسبح بحمدک, اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے لیے ہیں. وَيُفْسِدُ فِيهَا, اور وہ فساد کریں گے, قتل و غارت کریں گے جن کو تو بنانا چاہتا ہے. اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. زمین میں کیونکہ فرشتے آتے تھے جو قتل و غارت کر رہے ہوتے ان کو پکڑ کے لے آتے تھے یا ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. ہاں, اور ان میں سے ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا, اس کو آسمانی دنیا پہ لے کے گئے. وہ چھوٹا تھا, فرشتوں کو دیکھتا رہا, عبادت کرتا رہا اور اتنی عبادت کی وہ محلے میں کائنات ہو گیا. اور وہ فرشتوں کا سردار, آپ یہ کہنے بڑا ہو گیا, استاد ہو گیا. اور اب اس کو ایک سیٹ مل چکی ہے, وہ فرشتوں کو لیڈ کر رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی, آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار کیا اور آدم علیہ السلام کو بنایا. جب یعنی ان کو پیدا کیا, ان کو بنایا, ان کی تخلیق کی, تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں, ابلیس بھی موجود ہیں, تمام فرشتے بھی موجود ہیں. رب نے فرمایا وعلم آدم الاسماء. پہلے فرشتوں سے کہا تم بتاؤ یہ چیز کیا ہے. انہوں نے پروردگار ہم نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. کروڑوں سال سے موجود ہیں, لاکھوں سال سے موجود ہیں فرشتوں کو نہیں معلوم کیونکہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ان کو معلوم ہے. آدم علیہ السلام سے فرمایا جن کو ابھی بنایا, پھر کہا کہ آدم وعلم آدم الاسماء انبئونی, یہ بتاؤ یہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے فر بیان کرنا شروع کر دیا. جب علم تھا, ادب تھا, تو تمام فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کر دو. ابا واستکبر وکان من الکافرین, ایک جو سامنے کھڑا ہوا تھا جس کی سیٹ تھی کہ وہ فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا, اس کے اندر جیلسی کا فیکٹر آ گیا. اور ابا واستکبر وکان من الکافرین, وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کافروں میں ہو گیا. قرآن کے الفاظ ہیں. اب دو نیٹ ورک شروع ہو گئے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ نیٹ ورک جہاں علم ہے, فضل ہے, جھکاؤ ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, محبت ہے, پیار ہے. اور ایک طرف جیلسی کا فیکٹر آ گیا, حسد کا, کیونکہ آیا وہ جن تھا نا,
اس کو اللہ نے بنایا، ایک نیٹ ورک کو بنایا من طین، مٹی سے، ایک کو بنایا وخلق الجان من النار، اور ایک کو بنایا آگ سے. اب دو آمنے سامنے ہوگا اور دو کی جنگ. قرآن سے میں پوچھوں گی کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارے دونوں آپس میں دشمن. اور ادھر شیطان نے کہا پروردگار ان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے نا، میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو برباد کروں گا، میں دائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے ان کو بہکاؤں گا اور تجھ سے دور کروں گا، ان کی وجہ سے مجھے نکالا ہے. تو پروردگار نے کہا جو میرا ہے وہ کبھی تیرے پاس آئے گا نہیں، اور جو میرا تھا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو اب نیٹ ورک زمین میں آئے، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، نزول ہوا، اور دو نیٹ ورک آمنے سامنے، ایک رحمانی یعنی رحمان کا نیٹ ورک، اور ایک شیطانی اور شیطان کا نیٹ ورک. ہمیشہ سے ہر زمانے کے اندر یہاں کا بھی کمانڈر رہا اور یہاں کا بھی کمانڈر رہا. آدم علیہ السلام آئے تو ابلیس خود ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے تو نمرود ہے، موسیٰ آئے تو فرعون ہے، نبی علیہ السلام آئے تو ابو جہل ہے، اور اس کے بعد امام حسین آئے تو یزید ہے، اور آج بھی دجالی قوتیں چل رہی ہیں اور ہماری وہ جنگ چل رہی ہے. ہم بھی ایک نیٹ ورک کے تحت چل رہے ہیں اور شیطانی قوتیں بھی ایک نیٹ ورک کے تحت چل رہی ہیں. مگر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شیطان اپنے وعدے سے کتنا پختہ ہے. اس نے کہا تھا پروردگار میرا جینے کا مقصد یہ کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے اندر حسد پیدا کروں گا، ان کے اندر جلن، کیونکہ میں تجھ سے مایوس ہو چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں جانا، جنت میں جانا ہی نہیں ہے، میں تجھ سے مہلت لے چکا ہوں، مگر جن کی وجہ تو نے مجھے نکالا تھا میں آج ان کو برباد کروں گا. اچھا، اور یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ پہلے وہ جن تھا زمین پہ رہتا تھا، تو ظاہر ہے زمین کے حوالے سے اور پھر آسمان میں اس کو جب اتنا عزت ملی تو زمین و آسمان کے بارے میں جاننے والا بھی ہو گیا نا. وہ یہاں پر بھی رہتا تھا، وہاں پر بھی رہتا تھا، اور اس کو زیادہ پتہ چل گیا. اچھا، اس میں مجھے 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ویسے ہی آیا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 2 نیٹ ورک ہیں اور 2 نیٹ ورک کے تحت لوگ چل رہے ہیں، اور ہم کبھی ایسے نیٹ ورک دیکھتے ہیں جو یزیدی نیٹ ورک ہے یا جو دجالی نیٹ ورک ہے جو ہمیں اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں اور وہ اکثر تبدیل ہو جاتا ہے. اور ہم نے پھر یہ بھی تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط ہوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اس وقت ختم ہوگی جب تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے اور کوئی ایک بھی کافر نہیں بچے گا تو دنیا ختم ہوگی. تو پھر یہ نیٹ ورک کس طرح آگے چلے گا ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، وہ تو کسی کو بھی توفیق دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان 2 نیٹ ورک کی کچھ نشانیاں اور صفات ہیں. ان صفات کے اندر پہلے یاد رکھیے گا کہ رحمانی نیٹ ورک میں ہوتا کون ہے. رحمانی نیٹ ورک میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، دینے کا جذبہ ہوتا ہے، عطا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور اس طرح سامنے جو نیٹ ورک ہے اس میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. ایک آدمی یہاں چل تو رہا ہے مگر اس کا دل نرم ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اب فی الحال اس نیٹ ورک میں وہ جو اس کا عطا کرنے کا جذبہ ہے نا، جو اس کا دل جو نرم ہوتا ہے، اس دل میں نرمی آتی ہے، کچھ ادا پسند آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نیٹ ورک سے نکال کے اس نیٹ ورک میں لے آتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں قیامت، ایک سوال میں ایک چینل میں تھا تو بحث چل رہی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسکالرس ٹائپ کے، پروفیسرز بھی تھے کہ جی 500 سال بعد قیامت آئے گی، 2000 سال کے بعد قیامت آئے گی. میں نے کہا جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اس کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے، پہلا سیڑھی ہے وہ ہو جاتی ہے. اب آپ نے ایک سوال کیا کہ جو مسلمان، یاد رکھیے گا امام مہدی تشریف لائیں گے اور ادھر سے شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ اعظم دجال آئے گا. بالکل، کیونکہ 2 نیٹ ورک چل رہے ہیں اس وقت بھی، اینڈ میں بھی امام مہدی اور دجال. اب تمام لوگ، پوری کائنات مسلمان ہو جائے گی، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل کر دیں گے. اب ان کی وصال کے بعد روزہ رسول میں ان کی تدفین ہوگی، تمام مسلمان ہوں گے. قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور جو مسلمانوں کی بغلوں سے نکلے گی اور مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی. سارے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رہیں گے. اس وقت دنیا میں قیامت آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب تک اللہ کا نام لینے والا ہے، رحمانی نیٹ ورک والے ہیں، قیامت برپا نہیں ہوگی. اور اس وقت قیامت آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت 50,000 سال کی ہوگی، تو یہ اس وقت سے شروع ہوگی 50,000 سال، یا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جیسی دنیا سے جائیں گے وہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت تو شروع ہو چکی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا.
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری سپارے نا بالخصوص 29 اور 30 اس کے اندر لفظ استعمال 50,000 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. وہ ہے 50,000 سال. 50,000 اوف اللہ تعالیٰ ہمیں برابر معاف کرے. دن ہوگا. اور مزے کی بات ہے جو اللہ والے ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہوگی, جو نماز کے, روزے کے, تہجد کے اور عبادات اور معاملات کے بڑے پابند ہوں گے, ان کو ایسا لگے گا جیسے عصر و مغرب کا وقت تھا. اچھا, عصر اور مغرب کا وقت تھا. اور قرآن کے اندر ہے یہ کیفیت ہے, کیفیت ہوگی, ان کو معلوم یہ کیفیت ہے. کچھ لوگ ہوں جو پرہیزگاروں کے لیے ہزاروں سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہوگا, ہزاروں سال پہلے. اللہ اسے پوچھے تم کتنا دن سوئے, پروردگار ایسا لگتا ہے کچھ تھوڑا سا وقت میں قبر میں تھا. یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اور جن کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہوگی ان کو محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے. آمین آمین ثم آمین. اور یہ تمام وہ باتیں ہیں اور جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو اچھا وہ اسی میں ہی کور ہو گیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت ہو چکی ہے, برپا ہو چکی ہے. ابھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ایسے اشارہ کیا تھا, فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان ایسا, یعنی کہ اب قیامت قریب تر ہے. قیامت کی اب دیکھیں اب ہر چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ مہینہ محرم کا ہوگا, تاریخ 10 محرم ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا. یعنی کہ مہینہ بھی معلوم چل گیا, تاریخ بھی معلوم چل گیا, دن بھی معلوم چل گیا, صرف سن نہیں بتایا تاکہ تم پریکٹس کرتے رہو, تم تیاری کرتے رہو اللہ کے پاس جانے کے لیے. اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور پھر میرے ذہن میں اور بھی بڑے سارے سوالات آ رہے ہیں جو میں آج پوچھنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. یحییٰ صاحب فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, جب بھی مفتی نور رحمانی صاحب آتے ہیں ان کے چہرے پہ جو نور دیکھ کے نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا تعلق رہتا ہے. ان سے میرے ٹی وی کے حوالے سے رمضان کے بعد آج بات ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. بات ان کو میرا سلام ہو. دیکھیں نصرت بات یہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس لیے کہ دیکھیں 2 نیٹ ورک ہوتے ہیں, ایک رحمانی اور ایک شیطانی, اور یہی ساری دنیا کا اچھائی برائی کا جو ہے نا یہ پیمانہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے تھوڑی چیز پہ میرے امی دوست ہم نے کچھ ریسرچ بھی کی تھی, تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جو شیطان کو جب نکالا گیا تھا تو جو ڈائلاگ ہے اس ڈائلاگ میں اللہ تعالیٰ سے پاور مانگی تھی. اللہ نے اس کو گرانٹ کی پاور کہ بھائی میں تمہیں پاور دیتا ہوں, کہ اللہ اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا. تو میرا کہنا یہ کہ جو ہم لوگ جس نیٹ ورک کا شکار ہو رہے ہیں نا وہ ہم زیادہ تر اب جو ہو رہے ہیں شیطانی نیٹ ورک کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے. میرا مختصر کرتے ہوئے سوال یہ مفتی صاحب سے کروں. مفتی صاحب بات یہ کہ جو لوگ بالکل اٹیچ ہوتے ہیں اپنے گیجٹس سے, ہمارے بچے اسپیشلی اٹیچ ہوتے ہیں, ہم تو پھر بھی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں ڈفرینس پتہ ہے. اب وہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے, نہ ان کو نماز کا ہوش رہتا ہے نہ کسی چیز کا ہوتا ہے, وہ مختلف چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور کوئی اس نیٹ ورک میں چلے جاتے ہیں جو شیطانی نیٹ ورک ہے. اب اس میں ہمارا کتنا قصور ہے, ہم کیسے اس نیٹ ورک کو نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ضرورت ہے اس کی, لیکن اس سے جب تک آپ وقفہ لے کے نماز سے پڑھتے ہیں تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں, لیکن آپ جب نماز کی طرف ہی نہیں جائیں گے تو آپ تو اسی نیٹ ورک کی طرف چلے جائیں گے. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے یحییٰ صاحب, آپ کا سوال ہم بریک کے بعد اس کا جواب دیں گے. اس پہ میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی, اور ایک اور چیز میں کہہ دیتی ہوں کیونکہ میں بھول نہ جاؤں کہ ہمیں یہ بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے, اس کو بھی آپ بعد میں ایکسپلین کیجیے گا بریک کے بعد, کہ ان کی ملاقات لوگوں سے ہوگی طواف کعبہ کے دوران, اور عبداللہ کے نام سے وہ دنیا میں آئیں گے. عبداللہ ان کا نام رکھا جائے, محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا. بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس کو مزید سمجھیں گے اور جانیں گے. بڑا اچھا مجھے یہ سیشن لگ رہا ہے, بہت سی آگہی اور بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. اور یہ جو ہمارے عقائد ہیں, یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے, یہ جو دین اور دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے, آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے, اسے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح موقع نہیں ملتا تو آپ کے پاس اس طرح کے مہمان آتے ہیں, اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. سو
یحییٰ صاحب نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گیجٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں. اچھا, اور گیجٹس کو نا اس پہ کافی, یحییٰ صاحب نے تو جو سوال کیا آپ کو یاد آ گیا ہوگا, مگر میں نے اس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے, یہ جو ہے یہ فتنہ ہے, اور یہ جو گیمز ہیں بچوں کے یہ فتنہ ہے, یہ سب فتنے ہیں اور یہ ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں. تو کیا یہ اسی طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن گیجٹس کی بات ہو رہی ہے, اللہ نے بھی ایک گیجٹ ہمیں دیا ہے, اور میں دیکھیں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں اور خاص طور پہ بچے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ایک سمجھ لو ایک ہمارے 4G 3G ہے نا, 5G ہے, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک بہت بڑا ایک بہت پاورفل ایک سسٹم ہے, ایک بوسٹر لگا ہوا ہے کائنات میں, آپ ایک اللہ کی رحمت کا, اور دل کے اندر بھی ایک سم لگی ہوئی ہے, صحیح ہے, اور اس یہاں کی سم کا اور وہاں کا ایک تعلق ہے. جس طرح میرے پاس موبائل ہے, مجھے پاسورڈ نہیں پتا ہو تو پھر کنیکٹ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب کنیکٹ ہو گیا. اچھا کبھی کبھی موبائل چلتا نہیں ہے, آپ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں وائرس موجود ہوتا ہے. جب تک اس وائرس کو آپ ختم نہیں کریں گے موبائل, یا کبھی کبھی موبائل اس میں اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ بہت سلو چل رہا ہوتا ہے. صحیح, ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہاں پہ گناہوں کا اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, وہ یہاں آ نہیں رہے ہوتے یا بہت سلو آ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا. جب وہاں سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر شیطان کی قوتیں بھی آپ کو نا بابر میسیج دے رہی ہیں. اچھا کیونکہ آپ کے پاس دل میں ڈیٹا ہی اتنا خطرناک ہے, گندا ہے, بری سوچ جسے ہم کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں کے میسیج نہیں آ رہے لیکن وہاں کے میسیج آپ مسلسل آ رہے ہیں اور آپ اس نیٹ ورک پر چلنا شروع ہو گئے. تو اب جب تک آپ اس دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے صاف نہیں کریں گے, آپ اللہ کے نیٹ ورک سے نہیں جڑ سکتے. اب رہا یہ جو گیجٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھیے گا, ہر چیز بری نہیں ہوتی. جس طرح چھری ہے, چھری سے انسان قتل بھی کر سکتا ہے, اور چھری سے انسان سیب بھی کاٹ سکتا ہے, اور کھانے کی غذا بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ہر چیز کو آپ یاد رکھیے گا کہ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں اب. جتنا یہ سسٹم ہے نا, یہ اور اسٹرانگ ہو اور بہت زیادہ ہوگا. دجال کے آنے سے پہلے بہت چیزوں کا ہوگا, اور جن کے دل نرم ہوں گے وہ غیر مسلم بھی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس وقت ہدایت فرمائے گا. امام مہدی کا جیسی اعلان ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, عیسیٰ اللہ بھی تشریف نہیں لائیں گے, تو جو مسلمان قوتیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی, اور جو اس طرح کی غیر مسلم قوتیں ہوں گی جنہوں نے بہت چیزوں کا ایڈوانس کیا ہوگا, وہ حضرت امام مہدی کے لشکر میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو بہت چیزیں, ایک طرح کا شیطان کا اور دجال کا نیٹ ورک بھی چل رہا ہے, مگر رحمان بھی اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے. بالکل. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم رحمانی یا شیطانی کس نیٹ ورک میں خود چل رہے ہیں. اور بچوں کے حوالے سے جس طرح میری بہن نے سوال کیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پری پلانڈ ہیں, جو بچوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں. آپ جب ان کو نماز, قرآن, حدیث, فقہ یہ چیزیں بتائیں گے, اور بہت آسان اور عام فہم انداز, پہلے تو ان بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائیے کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے, اور حکم میں لاجک نہیں ہوتی. اچھا اگلا سوال ہوگا کہ ہم تو ہر چیز لاجک سے, آپ بیمار ہو کر جاتی ہیں اور آپ بیمار ہو کر جاتے ہیں, ڈاکٹر سے لاجک مانگتے ہیں کہ آپ جو دوا لکھ رہے ہیں اس کی لاجک کیا ہے. سرجری ہونے والی ہے, آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی چیزیں یوز کریں گے سرجری میں, نہیں وہاں لاجک نہیں ہوتی, آپ اس پر اندھا اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی عادل شخص آئے, یعنی جس پر ہم سب کو اعتماد اور بتا دے کہ یہ عمارت کسی وقت بھی گرنے والی ہے, اس کے جو نیچے کے پلر ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں, ہم سب اٹھیں گے اور ایک دم روانہ ہو جائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عقل نہیں دوڑا جاتی. اللہ کا حکم ہے نماز, روزہ. جب آپ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا مضبوط کنیکشن ہو جائے گا. سیدنا علی حیدر کرار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی, ذہن میں رکھیے گا. یہ سوالات مولا کائنات نبی اسلام سے کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, مجھے کیا کرنا چاہیے. مولا کائنات جو علم کے شہر کا دروازہ, جو میرے نبی علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہوگا. فرمایا کہ علی اگر تم اس وقت موجود ہو تو تم قرآن کو تھام لینا, قرآن تمہیں تھام لے گا. ہمارے لوگ قرآن مجید, جب میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تو کہتے ہیں جی ہم نے سورہ کہف پڑھ لی, سورہ بقرہ پڑھ لی. اللہ کے بندو اس کو سمجھ کر پڑھو, اس میں بیسکلی ساری نیٹ ورکنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. جب آپ ایک ایک چیز کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے, سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ کو مادیت سمجھ میں آتی ہے, آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ایک پورے واقعے کا تذکرہ آتا ہے, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر ایک واقعے کا تذکرہ آتا ہے, سورہ قصص پڑھتے ہیں پھر ایک واقعے کا تذکرہ آتا ہے, سورہ ملک پڑھتے ہیں پھر اس میں واقعے کا, اور 30ویں سپارے کے اندر تو قیامت جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا پورا تذکرہ ہے. تو جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم رحمانی نیٹ ورک سے جڑنا شروع ہو جائیں گے.
اور یہ گھر کے ماحول اور گھر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو, جس طرح ہم اپنی زندگیاں رکھتے ہیں, ظاہر ہے بچے بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. اور ایک بات میں یحییٰ صاحب سے, اور بھی جس طرح گیجٹس کی بات ہے, بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے, اور میں بھی جس طرح میں نے آج پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ میں تو گیجٹس لے لیتی ہوں, لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے. اس میں آپ کو نماز کی ٹائمنگز, ریمائنڈرز, سورہ جو اگر آپ چلتے پھرتے گاڑی میں بھی اگر آپ ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس PDF فارمیٹس آ جاتے ہیں. تو بہت سی گیجٹ سے اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں اور بھی ایسی درسی حکایتیں, باتیں, کہانیاں ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے بات کرتے ہوئے ذہن میں آپ بات کریں گیجٹس کی, اور آپ نے ساری بات کی کہ اس میں PDF کے اندر قرآن بھی موجود ہے, حدیث بھی موجود ہے, فقہ موجود ہے. اصل میں یہاں کا جو گیجٹس ہے نا وہ رحمانی ہے شیطانی. اگر وہ شیطانی ہوگا تو اس کو شیطانی بنا رہا ہوگا, اور اگر رحمانی ہوگا تو اس کو رحمانی بنا رہا ہوگا. اور آپ خود کیا ہے؟ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے. بچوں کو یہ بھی, کیونکہ جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ دین اور دنیا آپ ساتھ لے کر چلیں گے. دین کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے, جو آپ سے توقعات ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے, اور اسی میں ہی دنیا کا سکون بھی چھپا ہوا ہے. تو یہی تمام چیزیں ہیں جو ہمیں خود پریکٹس کریں گے تو ظاہر ہے وہ ینگر جنریشن تک بھی پہنچے گی. اور ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ حامد رضا نے اب ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ثنا خاں جن سے ہم نعت سنیں گے کچھ دیر بعد. جو بات ہو رہی تھی اسی کو ہی آگے بڑھائیں گے اور کنکلوژن کی طرف اب تو ہم جانا چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم کون سے نیٹ ورک میں ہیں, ہم رحمانی نیٹ ورک میں ہیں یا شیطانی نیٹ ورک میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. ابھی آپ بات کر رہی تھیں بریک سے پہلے بھی, وہ دجال کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا. جب خروجی دجال ہوگا, دجال آئے گا, تو دجال کے پیشانی پہ حدیث میں آتا ہے کہ کاف فا را لکھا ہوگا, ابھرا ہوگا, اور جس کو صرف اہل ایمان اپنی نظر سے دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے. اس کے لیے کسی باقی لوگوں کو نہیں نظر آئے گا. اس کے لیے کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہونا کی سند ضرور نہیں ہوگی کہ وہ شخص وہاں سے ہوگا تو وہ دیکھے گا, نہیں, بلکہ اس کے لیے نور ایمانی کی نظر ہوگی. اور نور ایمانی جب ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہوگی. تو جس کا تعلق اس زمانے میں نبی السلام سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی رحمانی نیٹ ورک کے اندر ہے. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کیسے قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے حبیب آپ ان سب سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی اتباع اور اطاعت کریں گے, پہلے یہ میرے قریب آنا چاہتے تھے, میں ان کے قریب آ جاؤں گا. یہ پہلے میرے بننا چاہتے تھے, میں ان کا بن جاؤں گا. اور یغفر لکم ذنوبکم, ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع آپ کو رحمانی نیٹ ورک کے اندر لاتی ہے. دیکھیے اب میں یہاں مثال دیتا ہوں, ابھی محرم شروع ہونے والے ہیں, میدان کربلا کا مارکا ہے, اور دو نیٹ ورک, ایک امام حسین اور ایک یزید, دونوں لشکر آمنے سامنے موجود ہیں. اب ذرا صفات دیکھیے, یہاں پہلے یہاں دیکھیں یزید کے لشکر میں الٹے ہاتھ پہ حسد, بغض, عداوت, نفرت, جیلسی, اکڑ, تکبر, یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتجے عتم موجود ہیں. امام حسین کے اندر محبت, پیار, خلوص, معاف کرنا, عطا کرنا, دل میں بغض نہیں رکھنا, دل میں برائی نہیں رکھنا, یہ تمام چیزیں ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس نیٹ ورک میں. امام حسین کو نماز سے ایسا عشق ہے کہ تیر چل رہے ہیں, اپنی گردن کٹا دی مگر نماز کو نہیں چھوڑا. تو کیا اگر میں امام حسین کے نیٹ ورک اور رحمانی نیٹ ورک میں آتا ہوں, کیا مجھے نماز پسند ہے؟ صحیح. کیا مجھے روزہ پسند ہے؟ کیا مجھے زکوٰۃ اور حج پسند ہے؟ عبادات اور معاملات دونوں پسند ہیں؟ اگر عبادات اور معاملات پسند ہیں تو پھر میں رحمانی نیٹ ورک میں ہوں. اور اگر میرے دل میں صرف جیلسی ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, کوئی موٹر سائیکل بھی لے لے تو پڑوسی جل جاتا ہے, کار لے لے تو زمانے والے کہتے ہیں اس کے بعد حرام کا تو نہیں آ رہا. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, سامنے امام حسین کھڑے ہیں اور یزیدی فوج کھڑی ہے, وہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر حسین کو نہیں پہچان رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی بطونہم نارا,
تو جو حرام کا لقمہ ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ کی معرفت سے دور کر دیتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رزق کیسا ہے، اگر اس میں حرام شامل ہے تو آپ معرفت الہی کا نور دل میں لا ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ حلال کماتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں. میرے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی رحمانی نیٹ ورک میں رہیں یا رحمانی نیٹ ورک کے ہو کر رہیں. اور بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بے شک دعاؤں سے وہ کام ہو جاتے ہیں اور وہ عطا ہو جاتا ہے جو ویسے ہماری عقل، وہی جو لاجک کی بات ہو رہی تھی، عقل کو سمجھ نہیں آتا، آپ بڑا زور لگا لیں، لیکن جب دعا کرتے ہیں اور اللہ نے کرنا ہوتا ہے تو وہ یوں کر کے ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اس تمام گفتگو کا. آپ سب کا شکریہ. آپ